وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سوال کریں آپ سے عبادی، میرے بندے، عبادن کہتے ہیں بندوں کو، یائے ضمیر متکلم مضاف الیہ، عبادی میرے بندے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، میرے کہنے میں دیکھیں کتنی اپنائیت ہے، کس قدر اس میں اپنائیت والی بات ہے، کتنا لاڈ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے حبیب جب سوال کرے آپ سے میرے بندے انی، میرے بارے میں، تو ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بے شک میں تو بہت قریب ہوں، اجیبو، میں تو قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بی، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ میری مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ دیکھیے اس قدر اپنائیت ہے اس لفظ میں عبادی کے اندر، کہ جیسے میں آپ کو ایک دفعہ تفسیر پڑھا رہا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایسے پکارتے تھے اور ابھی بھی پکارتے ہیں، ربی، اے میرے رب، ربنا، اے ہمارے رب، ایسے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ ایسے پکارتا ہے، ربی، اے میرے رب، جب وہ میرے کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے، ہاں میرے بندے، عبادی، ہاں میرے بندے، جی میرے بندے، عبادی، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں میں بہت قریب ہوں، مجھ سے وہ دعا کریں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ مانے میرا حکم، وَلْيُؤْمِنُوا بی، مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون۔ دیکھیے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی گاؤں والا شخص، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ مطلب اگر قریب ہو تو میں اس سے آہستہ آہستہ سرگوشی میں اس سے باتیں کر لوں، اس کو پکار لوں، یا دور ہے؟ کیونکہ اگر دور ہو تو ذرا میں اونچی آواز میں اس سے باتیں کر لوں، اپنے رب کو پکار لوں۔ تو اب گاؤں دیہات سے یہ بھولے بھالے اعرابی آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے اور سیدھے سادے ہوتے تھے، ان کے سوالات بھی بڑے معصومانہ ہوتے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ کرام دیگر انہوں نے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوبے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے یاد میں ڈوبے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپتے ہوئے، اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہوئے، ایک دن ان کے دماغ میں آیا، پوچھ لیا یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ
دعا کس وقت کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی، جب کبھی تم دعا کرو گے، جب بھی کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں، غزوہ میں شامل تھے، اور اونچی نیچی پہاڑیوں پر جب بھی ہم بلندی پر چڑھتے تھے تو چڑھتے وقت یا اترتے تھے کسی وادی سے تو ہم بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے، کہتے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے لوگو، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے کو نہیں پکار رہے، یا تم کسی دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکارتے ہو نا، وہ تم سے، تمہاری گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میرا بندہ، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ایسی خوبصورت بات ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو تقوی اور احسان اور خلوص والے لوگ ہوں، تقوی، احسان اور خلوص والے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کیسی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پہلے سن لیں، اس کے بعد ان کی بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کو ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، ناجائز دعا نہ ہو، تو اسے اللہ تین باتوں میں سے ایک تو ضرور بال ضرور عطا فرماتا ہے۔ تین چیزوں میں سے ایک تو ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کر دیتا ہے، ایک تو یہ ہو گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس دعا کے قبول ہونے سے اس شخص کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ذخیرہ کر کے سیو کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، اور آخرت کے لیے، اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ تو دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر یہ، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا ٹال دیتا ہے، کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ رب العزت ٹال دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت کثرت سے دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب وہ والی حدیث، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین کا جو مسلمان اللہ سے دعا مانگے
اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد مل جاتی ہے، یا کوئی برائی آنے والی ٹل جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے، جب تک کہ گناہ کی کوئی دعا نہ مانگی گئی ہو، اور رشتہ داری کاٹنے کی، قطع رحمی کی دعا نہ مانگی گئی ہو۔ اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں ہیں آج کی تفسیر میں، یہ میں نے جمع کر کے رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور میں اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آنے والی برائیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ٹال دیں، مصیبتیں جو آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیں۔ سنیے، بڑی توجہ سے سنیں، بڑی محبت سے سنیں، بار بار سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلد بازی نہ مچائے کہ یہ اللہ تعالیٰ فوراً مجھے یہ چیز مل جائے، یہ نہ کرے، تو پھر اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب جلدی کرنا کیا ہے کہ یہ کہنے لگے کہ میں تو دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، ایسے نہیں کہے، صبر کرے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ نا امیدی میں چلا جائے، اس فیز میں چلا جائے، اور پھر نا امید ہو کر دعا مانگنا ہی ترک کر دے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس نے جلدی کر دی، اتنی جلدی نا امید ہو گیا، بس مانگتا رہتا، مانگتا رہتا، ایک ہی بات، بہت بڑا مسئلہ کوئی آ گیا ہے، دعا مانگنے سے حل نہیں ہو رہا ہے، تو دعا مانگنا مت چھوڑو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ کسی چیز کی ضرورت ہے اور جائز بھی ہے، اور اس سے کسی رشتہ داری کے کٹنے کا کوئی، کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، نہیں مل رہی مانگنے سے، بس مانگتے رہو، مانگنا مت چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ دل مثل برتن ہے، دل برتنوں کی مثل ہے، بعض بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اے لوگوں، تم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو نا، تو قبولیت کا یقین رکھ کر دعا مانگا کرو، اس یقین سے دعا مانگا کرو کہ میری دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ غفلت سے، غفلت سے دعا نہیں مانگا کرو کہ دعا مانگتے وقت توجہ کہیں اور ہے، منہ سے الفاظ کچھ اور نکل رہے ہیں۔ غفلت والے کی دعا اللہ تعالیٰ تھوڑی نہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا نا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا الہ العالمین، یہ میری بیوی عائشہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، میں آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سلام لے کر آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے، تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر فرمایا، اے اللہ، تو نے دعا کا حکم دیا ہے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، تو میں حاضر ہوں الہی، یا الہی، یا الہی میں حاضر ہوں، یا الہی میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ یا الہی میں حاضر ہوں۔ اے لا شریک اللہ،
اے اللہ जिसका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। तमाम हमद, तमाम नात, नेमत और मिल्क तेरे ही लिए है। तेरा कोई शरीक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तू एक है, तू पाक है। बीवी बच्चों से, बेटा होने से तू पाक है, दूर है। तेरा कोई हम पल्ला नहीं है, तुझ जैसा कोई नहीं है। मेरी गवाही कि तेरा वादा सच्चा, तेरी मुलाकात हक, जन्नत और दोज़ख क़यामत और दोबारा जीना, ये सब हक है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, एक चीज तो तेरी है, एक मेरी है। एक चीज तो तेरी है और एक मेरी है, और एक मुझ और तुझ में मुश्तरक है। ए इब्ने आदम, एक चीज ऐसी है जो तेरी है, और एक चीज ऐसी है जो मेरी है, और एक चीज ऐसी है कि जो तुझ में और मुझ में कॉमन है। खालिस मेरा हक तो यह है कि एक मेरी ही इबादत करे, किसी और की ना करे, मेरे साथ कभी किसी को शरीक ना करे। गोया मेरे लिए मखसूस ये है कि तेरे हर हर अमल का पूरा पूरा बदला मैं तुझे जरूर दूंगा। कभी किसी नेकी को, तेरी नेकी को जाया नहीं करूंगा। ये तो हो गई तेरी चीज, और एक मेरी चीज। तेरी चीज ये थी कि तूने सिर्फ मेरी इबादत करनी है, शरीक नहीं बनाना। मेरी चीज ये थी कि मैं तेरी नेकी को जाया नहीं करूंगा, बदला जरूर दूंगा। अब जो मुश्तरक चीज है, जो तुझ में और मुझ में है, ए बनी आदम, रब अपने बंदे से कहता है, फरमाता है कि जो तुझ में और मुझ में जो मुश्तरक कॉमन चीज है, वो पता है क्या है? कि तू दुआ कर और मैं करूं कबूल। तू कर दुआ मुझसे, मैं करूं कबूल। तेरा काम है दुआ करना, और मेरा काम है कबूल करना। इतनी खूबसूरत बात है। अब जिक्र चल रहा था रमजानुल मुबारक के रोजों का। अब दुआ वाली जो ये इतनी खूबसूरत मीठी ये आयत हमारे सामने आई है, इसमें क्या हिकमत है? क्योंकि इसके बाद फिर से दोबारा रोजों का बयान शुरू होने वाला है। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि दुआ की इस आयत को रोजों के अहकाम की आयतों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों लाए हैं, उनकी क्या हिकमत है, और वो ये है कि रोजे खत्म होने के बाद लोगों को दुआ मांगने की तरगीब हो। रोजा इफ्तार के वक्त दुआ मांगे, सहरी के वक्त दुआ मांगे, कसरत से दुआएं मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि रोजेदार इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला इबिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अफ्तार के वक्त अपने घर वालों को और बच्चों को सबको बुला लेते थे, और बोलते थे आओ बैठो हम लोग दुआ करते हैं, और फिर सब मिलके दुआएं किया करते थे। बातें तो बहुत सारी दिल कर रहा है बयान करने का, लेकिन आप लोगों के वक्त का भी थोड़ा एहसास करना है। चले, एक बात और चले, उसके बाद खत्म। अ, एक सहाबी इस तरह से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरी इस रहमत को तुझे याद दिलाकर, जिसने तमाम चीजों को घेर रखा है, तुझसे सवाल करता हूँ। एक अल्लाह पाक की ऐसी रहमत है जिसने तमाम आलम को, तमाम कायनात को ऐसे घेर रखा है कि हर चीज ठीक चल रही है। एक रहमत काफी है उसके लिए। जैसे आपको पता है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक रहमत, सिर्फ एक रहमत, बच्चा जब माँ के पेट में होता है उस वक्त से लेकर चलती रहती है। बच्चे की विलादत हो जाती है, वो अल्लाह ताला की रहमत की आगोश में होता है, वो रहमत काम आती है, एक रहमत। वो बड़ा होता है, परवरिश पाता है, खाता पीता है, चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, अल्लाह ताला की रहमत।
کے ذریعے، اسی ایک رحمت کے ذریعے، ایک رحمت اس کی پیدائش سے بھی پہلے سے اس کے ساتھ ہے، جو اس پہ رحم فرما رہی ہے، وہ ایک رحمت بولنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا، تعلیم حاصل کی، پھر بڑا ہوا، کمانا شروع کیا، شادی ہوئی، اولاد ہوئی، علم حاصل کیا، نیکیاں کی، یہاں تک ہوتے ہوتے موت کا وقت آ گیا، اور وہ رحمت شامل حال رہی، ایک رحمت، ایک رحمت شامل حال رہی، اور وہ ایک رحمت ایسی رحمت تھی کہ اس نے اس بندے کی زندگی کو ایسا گھیر کے رکھا تھا، ایسا حفاظت میں رکھا تھا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، کمایا کھایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیک کام کیے، فرائض ادا کیے، رحمت ہی تو تھی، اور اس کے بعد انتقال کر گیا، موت کے وقت وہ رحمت کام آئی، اس کے بعد دفن ہونے میں وہ رحمت کام آئی، منکر نکیر کے سوالات میں وہ رحمت کام آئی، اور اس کے بعد عالم برزخ میں وہ رحمت کام آئی، ایک ہی رحمت چلتی ہے، چلتی گئی، قیامت والا دن آیا، ہولناکیاں آئی، وہ رحمت کام آئی، حشر کا میدان برپا ہوا، رحمت کام آئی، سوال و جواب ہوئے، رحمت کام آئی، ہوتے ہوتے وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس ایک رحمت اللہ تعالی کی اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، کہ بندے کی پیدائش سے پہلے جب وہ شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ رحمت اس بندے کو جنت کے اندر داخل کروا کر ہی چھوڑتی ہے، اور تب بھی نہیں چھوڑتی، جنت کے واقعات ابھی ذکر کرنا شروع کر دوں گا، بات طویل ہو جائے گی۔ تو وہ صحابی اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ، میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر دعا کرتا ہوں جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ ہم بھی دعا کر لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اگر ہماری کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ہمارے پاس، ہمارے اوپر اس وجہ سے ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ گناہ معاف فرما دیں، اور ہماری یہ مصیبت دور فرما دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی: عادل بادشاہ کی، اور روزے دار کی، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور مظلوم، اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، ہاں مظلوم کو، مظلوم کی بد دعا، جب مظلوم بد دعا دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم، میرے مظلوم بندے، میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے میں ابھی کروں چاہے میں دیر سے کروں، ہو سکتا ہے ظالم کو مزید ظلم کر کے اس کو مزید جہنم کی آگ اس کے اندر پیٹ میں بھرنا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں کہیں پہ بھی مسلمان مظلوم ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظالم سے نجات عطا فرمائے، آمین۔